الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. اس کا پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. یہ اسی سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں فارسی عبارت کو ہم حل کریں گے. سب سے پہلے بھی عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے. باب اول در بیان صیغ مشتمل بر 2 فصل است. فصل اول در گردان های افعال فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر 3 وزن آید. فعال چون ضربا و فاعل چون سمیع و فاعول چون کروما و مضارع معروف فعال گاہ یفعل آید چون نصر ینصر و گاہ یفعل چون ضرب یضرب و گاہ یفعل چون فتح یفتح و مضارع فاعل یفعل آید چون سمیع یسمع و گاہ یفعل چون حسب یحسب. عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. پہلا باب ہے صیغوں کے بیان میں، مشتمل ہے 2 فصلوں پر. پہلی فصل ہے افعال کی گردانوں کے بارے میں. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے. فعل جیسے ضربا، فاعل جیسے سامیا، فاعول جیسے کروما. اور مضارع معروف فعل کا کبھی تو یفعل آتا ہے جیسے نصر ینصر، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے ضرب یضرب، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے فتح یفتح. اور فاعل کا مضارع یفعل آتا ہے جیسے سمیع یسمع، اور کبھی یفعل آتا ہے جیسے حسب یحسب. عبارت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے. تشریح اس کی بالکل وہی ہے جو ہم پہلے اردو والے سبق کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں. شروع میں حضرت نے یہ فرمایا ہے باب اول در بیان صیغ. یہ جو پہلا باب ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اعتبار سے یہ دوسرا باب ہے کیونکہ ہم نے مقدمے کو الگ باب شمار کیا ہے، لیکن حضرت نے مقدمے کو الگ باب شمار نہیں کیا، اس لیے حضرت یہاں سے پہلے باب کو شمار کر رہے ہیں. تو پہلا باب ہے در بیان صیغ. یہ جو صیغ ہے یہ صیغے کی جمع ہے، یعنی ایک سے زیادہ صیغے. اس باب کے اندر متعدد صیغوں کو بیان کیا جائے گا. مشتمل بر 2 فصل است. اس میں 2 فصلیں ہوں گی. پہلی فصل میں افعال کی گردانوں کو بیان کیا جائے گا، یعنی جو فعل ہے، فعل ماضی ہے اس کی گردان بیان کی جائے گی، مضارع ہے اس کی گردان بیان کی جائے گی، امر ہے نہیں ہے، یہ ساری گردانیں بیان کی جائیں گی. جو دوسری فصل ہے اس میں پھر آگے بات کی جائے گی. تو یہ بتا رہے ہیں فصل اول در گردان ہائے افعال. افعال کی گردان ہا، یہ گردان ہا یہ جمع ہے گردان کی، یعنی افعال کی گردانیں بیان کی جائیں گی اس فصل کے اندر. در کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں. اب جو پہلی فصل ہے اس میں پہلے فعل ماضی کا بتا رہے ہیں. تو فعل ماضی شروع کیا. فعل ماضی میں حضرت نے فرمایا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے بر 3 وزن آیت. 3 کا مطلب ہوتا ہے 3 وزن آیت، 3 وزن پر آتا ہے. وہ 3 وزن کون سے ہیں وہ آگے حضرت نے خود بھی لکھے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ان میں سے ایک وزن ہے فاعلہ، اس میں 3 باب آتے ہیں. دوسرا وزن ہے فاعلہ، اس میں 2 باب آتے ہیں. تیسرا وزن ہے فاعولہ، اس میں 1 باب آتا ہے. تو یہ 3 وزن کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے فاعلہ. اب اس میں 3 باب آتے ہیں. انہوں نے تو حضرت نے مثال دی صرف ایک کی، فاعلہ جیسے ضربہ، لیکن اس سے دوسرا بھی آتا ہے. فاعلہ جیسے ناصرہ، تیسرا بھی آتا ہے. فاعلہ جیسے فتح، 3 ہو گئے. اس کے بعد دوسرا وزن ہے فاعلہ، یہ یہاں سے دوسرا وزن بتا رہے ہیں. فاعلہ جیسے سامیہ، اسی طرح اس کا فاعلہ کے وزن کے اوپر ایک اور باب بھی آتا ہے اور وہ ہوتا ہے حاسبہ. فاعلہ بروزن حاسبہ یا حاسبہ بروزن فاعلہ. اور جو تیسرا وزن ہے ماضی کا وہ ہے فاعولہ. تو یہ کل 3 وزن ہیں فعل ماضی کے. جو 6 ابواب ہیں ان میں سے فعل ماضی کے 3 وزن ہیں. البتہ مضارع کے اعتبار سے پھر آگے حضرت نے فرق کیا ہے. تو تینوں کی ایک ایک مثال دی ہے، لیکن میں نے آپ کو باقی مثالیں بھی دے دی ہیں. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے. ایک فاعلہ کے وزن پر، چوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے ضربہ بروزن فاعلہ. دوسرا فاعلہ کے وزن پر جیسے سمیع بروزن فاعلہ. تیسرا فاعولہ کے وزن پر جیسے کروما بروزن فاعولہ. اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ماضی 3 وزن کے اوپر آتی ہے، اس میں جو پہلا وزن تھا فعلہ، اس کی جو مضارع ہے وہ کتنے وزن کے اوپر آتی ہے وہ آگے حضرت بتائیں گے کہ اس کی مضارع 3 وزن پر آئے گی. اسی اعتبار سے 3 بابوں کا فرق ہوگا. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مضارع معروف فعلہ کا گاہ یفعل آیت. گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی تو اس کا مضارع ہے وہ یفعل کے وزن پر آتا ہے. اسی سے ہمارا پہلا باب نکل آئے گا. جیسے ناصرہ ینصر،
ینصرو بروزن یفعلو، دیکھیں ماضی فعلہ کے ہی وزن پر ہے لیکن مضارع یفعلو کے وزن پر ہے، تو اس طرح یہ ایک باب الگ ہو جائے گا. جیسے ناصر ینصرو، وگاہ یفعلو، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یعنی ماضی تو ہوگا فعلہ کے وزن پر لیکن جو اس کا مضارع ہے وہ یفعلو کے وزن پر آئے گا. جیسے ضرب یضربو، وگاہ یفعلو، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یعنی ماضی تو فعلہ کے ہی وزن پر رہے گا لیکن اس کا جو مضارع ہے وہ یفعلو کے وزن پر آئے گا. جیسے فتح یفتحو. تو اس طرح یہ تین باب الگ ہو جائیں گے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، تین باب الگ ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ ماضی تو فعلہ کے ہی وزن پر ہے، البتہ مضارع کے اندر تبدیلی ہو جائے گی. ایک میں ماضی پہ عین کلمے پہ فتح ہے، دوسرے پر ضمہ ہے، تیسرے پر کسرہ ہے. تین باب باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے دو باب ہیں جن میں ماضی وہ فاعلہ کے وزن پر آتا ہے، وہاں پر بھی مضارع میں تبدیلی ہو جائے گی. ایک میں مضارع آئے گا یفعلو کے وزن پر، دوسرے میں مضارع آئے گا یفعلو کے وزن پر. یہ بتا رہے ہیں وہ مضارع فاعلہ یفعلو آیت. فاعلہ کا جو مضارع ہے اس کا کبھی تو وزن آتا ہے یفعلو، جیسے سامع یسمعو. اب دیکھیں ماضی سامع بروزن فاعلہ ہے لیکن اس کا مضارع یسمعو بروزن یفعلو آ رہا ہے. وگاہ یفعلو، اور کبھی اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے حاسبہ یحسبو. اب حاسبہ بروزن فاعلہ، یحسبو بروزن یفعلو. اس کے بعد آگے رہ گیا ہے جس میں ماضی اور مضارع دونوں عین کلمہ ضمہ ہے، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. وہ مضارع فعل یفعلو آید و بس چون کرم یکرمو. وہ ماضی مجہول از ہر سے وزن بروزن فعل آید و مضارع مجہول مطلقاً بروزن یفعلو آید. پس ثلاثی مجرد را شش باب حاصل شدہ. اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کردہ میں شود، بعد ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد. عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا. چلتے ہیں تشریح کی طرف. دیکھیں ماضی کے متعلق ہم نے تفصیل آپ کو بتا دی تھی کہ ماضی تین وزن پر آتا ہے اور مضارع جو فعلہ ہے اس کے تین وزن آئیں گے مضارع میں، اور جو فاعلہ ہے مضارع اس کا دو وزن پر آئے گا. لیکن جو تیسرا تھا ماضی میں فاعلہ، اس کا جو مضارع ہے وہ صرف یفعلو کے وزن پر آئے گا. جیسے کہ حضرت بتا رہے ہیں کہ فاعلہ کا مضارع وہ صرف یفعلو آتا ہے، وبس اور بس، یعنی اس کے علاوہ اور کسی وزن کے اوپر اس کا مضارع نہیں آتا، جیسا کہ اس سے پہلے دیگر اوزان کے اوپر فعل مضارع آتا ہے. جیسے حضرت نے مثال دی ہے کاروما یکروم. اب دیکھیں کاروما ہے یہ فاعلہ کے وزن پر ہے. اب یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اس کا مضارع صرف یفعلو کے ہی وزن پر آئے گا، اس کے علاوہ اور کسی وزن کے اوپر نہیں آئے گا. جیسے کاروما یکرومو، یا اسی طرح ہم کہیں شاروفا یشرفو. یہاں تک تو بات ہی معلوم کی، یا ہم کہیں کہ یہاں تک بات ہی فعل ماضی معروف اور فعل مضارع معروف کی، کہ ماضی میں تین وزن پر اور مضارع میں بھی اسی طرح تین وزن کے اوپر آتا ہے. لیکن اب آگے بات چل رہی ہے مجہول کی. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جو فعل ماضی مجہول ہے 6 کے 6 ابواب، ان 6 کے 6 ابواب میں سے جو ماضی تھا تین وزن کے اوپر آیا تھا معروف میں، ایک فعلہ کا وزن تھا، دوسرا فاعلہ کا وزن تھا، تیسرا فاعلہ کا وزن تھا. حضرت نے یہ فرمایا کہ ان تین کے تین اوزان سے جب آپ فعل ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ صرف فعلہ کے ہی وزن کے اوپر آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور وزن کے اوپر نہیں آئے گا. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں ماضی مجہول از ہر سے وزن، ان تینوں اوزان میں سے. از کا مطلب سے، ہر کا مطلب ہر، سے کا مطلب تین، ان تینوں اوزان میں سے بروزن فعل آیت فعلہ کے وزن پر آتا ہے. فعلہ ہو تب بھی اس کا مجہول فعلہ آئے گا، فاعلہ ہو اس کا مجہول تب بھی فعلہ آئے گا، اور اسی طرح اگر فاعلہ ہو تب بھی اس کا مجہول فعلہ ہی آئے گا. یہ تو بات ہی ماضی کی. اس کے بعد آگے مضارع میں حضرت نے فرمایا کہ مضارع مجہول وہ مطلقاً یفعلو کے وزن پر ہی آئے گا، چاہے اس کا مضارع معلوم یفعلو ہو، چاہے اس کا مضارع معلوم یفعلو ہو، چاہے اس کا مضارع معلوم یفعلو ہو. تینوں صورتوں میں جب آپ مجہول بنائیں گے تو وہ یفعلو کے وزن پر ہی آئے گا. آپ اس کو آسان الفاظ میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 کے 6 ابواب میں ماضی مجہول فعلہ کے وزن پر آتا ہے اور مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر آتا ہے. یہ حضرت نے فرمایا مضارع مجہول مطلقاً ہر صورت میں یفعلو کے وزن پر عائد آتا ہے، آمدن سے یہ مضارع ہے. پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، لہذا ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہو گئے ہیں. وہ 6 باب کون سے ہیں وہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، میں خلاصتاً دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک ضرب یضربو ہے، دوسرا نصر ینصرو ہے، تیسرا فتح یفتحو ہے، چوتھا سمع یسمعو ہے، پانچواں حاسب یحسبو، اور چھٹا کروم یکرمو، یا پھر ہم کہیں شرف یشرفو. یہاں تک تو بات ہوگی.
اس کی 6 ابواب کی۔ اب اس کے بعد آگے حضرت اگلی ترتیب بتا رہے ہیں کہ آگے جو ہم اسباق چلائیں گے اس کی کیا ترتیب ہوگی، وہ حضرت نے یہاں سے بتایا۔ حضرت نے بتایا کہ پہلے ہم جو افعال ہیں ان کے صیغے بیان کریں گے، یعنی فعل ماضی کے پہلے صیغے بتائیں گے، فعل مضارع کے صیغے بتائیں گے، امر کے صیغے بتائیں گے، نہیں کے صیغے بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو اسماء مشتقات ہیں، یعنی وہ اسماء، وہ اسم جن کو اشتقاق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، ان کا ہم بتائیں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں فعل، اس میں اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف ہے، صفت مشبہ ہے وغیرہ۔ اس کے بعد جب یہ ساری تفصیل بیان کر دیں گے، پھر یہ جو 6 ابواب جن کا خلاصتاً بتایا ہے، ماضی اور مضارع سے فرق ہوتا ہے ان 6 کے 6 ابواب میں، پھر ان میں سے ہر باب کی تفصیل آئے گی۔ پھر ضرب یضرب کی تفصیل آئے گی، سمع یسمع کی تفصیل آئے گی، نصر ینصر کی تفصیل آئے گی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں اولاً بیان صیغ، صیغ یہ صیغہ کی جمع ہے۔ پہلے جو ہے افعال کے صیغوں کا بیان کیا جائے گا، وہ اسماء مشتقات، اور جو اسماء مشتقات ہیں وہ اسماء جن کو مشتق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، ان کا بیان کیا جائے گا، کردہ میشود یعنی کیا جائے گا۔ بعد ازیں اس کے بعد تفصیل ابواب، جو ابواب کی تفصیل ہے، ابواب کون سے؟ یہی 6 کے 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، جو کہ آپ کو اوپر پہلے میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو 6 کے 6 ابواب کی تفصیل ہے، نمودہ خواہد شد، نمودہ یہ نمودن سے ہے، ظاہر ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کو ظاہر کیا جائے گا، مطلب اس کو بتایا جائے گا۔